مختلف قسم کے مریض ہمارے پاس آتے ہیں اور میں حیران ہوں، اور یہ ہمارے جو مریض آتے ہیں یہ حیرت انگیز آتے ہیں۔ میرے پاس ایک مریض آیا اور وہ کہتا ہے کہ وہ بیمار ہے، حالانکہ وہ بہترین دکھنے میں اور بہت اعلیٰ شخصیت کا حامل تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اس نے مجھ سے فیس پوچھی اور میں نے سارا بتایا، تو میں نے کہا آپ مجھے بتائیں آپ کو کیا مسئلہ ہے۔ مجھے کہتا ہے آپ کو اتنی بھاری فیس دینے کا کیا فائدہ، علم نفسیات کے منصب کے اوپر بیٹھے ہیں، لیکچر بھی دیتے ہیں اور لوگوں کے اوپر اعتراضات بھی کرتے ہیں، مگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں مسئلہ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ ناراض مت ہوں، میں انشاءاللہ نبض دیکھتا ہوں، اگر اللہ نے چاہا تو کوئی چیز سمجھ آ جائے گی اور کچھ ظاہری چیزوں سے سمجھ آ جائے گی، کچھ سوالوں سے سمجھ آئے گی، میں آپ کے بتائے بغیر ہی امید ہے بتا دوں گا۔ میں نے بہرحال بسم اللہ پڑھ کے شروع کیا، اور میں جس طرح نبض سے شروع کرتا ہوں، ہر بندے کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا سائیکیٹرسٹ کس طرح دیکھتے ہیں، سائیکالوجسٹ کس طرح دیکھتے ہیں، سائیکو تھراپسٹ کس طرح دیکھتے ہیں، میڈیکل اسپیشلسٹ کس طرح دیکھتے ہیں، لیکن میں بہرحال نبض سے شروع کرتا ہوں اور میں دماغی رگ کے اوپر دیکھتا ہوں کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے کیا ہے، اور یہ ایڈرینل گلینڈ کے اوپر کتنا زور دے رہی ہیں، اس کی جو حرکات ہیں اور کس طرح معدہ متاثر ہے۔ یہ تھوڑی سی چیز دیکھنے کے بعد کچھ نہ کچھ باتیں سمجھ آتی ہیں، جو تقریباً ہمارے مریض بتاتا ہے کہ ٹھیک بتائیں گے۔ 10 منٹ مجھے لگ گئے نبض کو سمجھتے ہوئے۔ تقریباً 10-15 منٹ بعد میں نے ان کو بتایا آپ اپنی بنائی ہوئی کہ ایک دنیا میں رہتے ہیں جس میں ایک بہترین خواب ہے اور آپ کے اپنے ہی قانون اور اپنے ہی خیالات ہیں۔ میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ احساس کمتری کا شکار ہیں، اپنے اوپر ترس کھاتے ہیں، اور آپ کے خیال میں آپ اتنے دکھی ہیں کہ آپ کو دنیا جہاں کے لوگ جو کہ نظر آتے خوش ہیں جبکہ آپ پریشان ہیں۔ تو میں یہ بات کر ہی رہا تھا تو مجھے ڈر تھا کہ پتہ نہیں اب وہ بندہ بھی بڑا سخت قسم کا ہے، پتہ نہیں اس نے، میں کوئی اب جن تو ہوں نہیں، نہ کوئی میں اسمانی علم ہے میرے پاس کہ میں حکیم لقمان بھی نہیں ہوں کہ مجھے نبض ایکوریٹ پتہ ہو، تو میں سوچا پتہ نہیں کیا جواب آتا ہے۔ لیکن اچانک وہ مریض رونے لگ گیا، اتنا رونے لگ گیا میں پریشان ہو گیا، اس کی ہچکیاں بن گئی، پتہ نہیں وہ کس طرح رو رہا تھا، لیکن اس کے اس رونے کے انداز سے بھی ہم نے وہ جو کھوج لگایا تھا نبض کے ذریعے، اس کے پوچھے بغیر ہی میں اس پہ صورتحال پہنچ گیا تھا، کیونکہ آنسو کم آ رہے تھے اور وہ جوشیلا زیادہ ہو رہا تھا، یعنی وہ دل کے اندر سے بہت زیادہ غم کھا رہا تھا، دل کے اندر سے اسے بڑے درد اور تکلیف کا سامنا تھا۔ بہرحال جب کافی ٹائم کے بعد اسے ہم نے دلاسا دیا، الگ اسے لٹائے رکھا کہ آپ سوئیں، کو جوس پلایا کہ تاکہ خوش ہو جائے، اسے تسلی دی، اس سے ہم نے یقین دلایا یہ کوئی بیماری نہیں ہے، بلکہ آپ خود ایک بزدلی کی زندگی میں بس چکے ہیں، اپنے آپ کو بہت کمزور سمجھنے لگ گئے ہیں، آپ اس حالت پہ آپ پہنچے کہ چھوٹے بچوں کی طرح آپ کہتے ہیں کہ مجھ سے محبت کی جائے، میرا خیال رکھا جائے اور مجھے سلوٹ کیا جائے اور لوگ میرے چرچے کریں اور پس پردہ میری تعریفیں کریں۔ جب میں کہیں وی آئی پی جگہ پہ جاؤں تو مجھے اچھی جگہ بیٹھنے کو ملے اور میرے فوٹو کھینچے جائیں اور لوگ میری تعریفیں کرتے کرتے اس محفل کا اختتام کریں۔ آپ نے ان خیالوں سے اپنے آپ کو بیوقوف بنا رکھا ہے، حالانکہ اگر یہ خیال تھے ہی تو اچھے خیال تھے، دنیا میں ایسا کچھ کرنا بری بات نہیں، مگر ان خیالات کے بعد پلان کرنا تھا کہ آپ نے کس طرح یہ چیز حاصل کرنی ہے، کس طرح لوگوں سے بھلائی سے پیش آنا ہے، ان سے مل جل کے رہ کر زندگی گزارنی ہے، اور دن ہو یا رات ہو، کسی کو تکلیف ہو تو اس کی تکلیف کے ساتھ چلنا ہے، اس کی تکلیف کو دور کرنا ہے، کسی کی دشواری کو دور کرنا ہے، کسی کو اگر کچھ چیز ضرورت ہے جتنے ممکن اس کی مدد کرنی ہے۔ آپ نے یہ کرنا تھا، بلکہ آپ خیالوں میں رہے اور ان خیالوں کو اچھا بناتے ہوئے اچھی محفل میں گئے تو آپ کو اچھی جگہ نہ ملی تو آپ مایوس ہو گئے، ان خیالوں میں رہے تو آپ یہ سوچتے تھے کہ آپ اچھے کپڑے پہنیں گے، کوئی اچھی کار لے کے گھومی پھریں گے تو لوگ آپ کو سلوٹ کریں گے، تو سلوٹ بھی نہ آئے، اور آپ یہ سوچتے رہے کہ جب کسی اچھی جگہ، کسی ممبرشپ میں، کسی گیدرنگ میں، کسی محفل میں، کسی جگہ لسٹ بنے گی لوگوں کی تو آپ کا نام بھی سر فہرست ہوگا، وہ بھی نہ آیا۔ تو یہ باتیں آپ کو جو کہ اپنے ذہن کے اندر بڑی خوبصورت بنائی تھی وہ الٹا ہوتی رہیں، جبکہ آپ خوبصورت سوچتے رہے، بالآخر آپ اس احساس کمتری کے اندر خود کو کھائے ہی جا رہے ہیں، اور غم کی شدت کی وجہ سے آپ کا معدہ بری طرح افیکٹڈ ہے، آپ کو بھوک کی کمی کا سامنا ہے، نیند اب کچھ آتی نہیں، اور آپ غصے میں رہتے ہیں، چڑچڑا پن آپ کے اندر بہت زیادہ پیدا ہو گیا۔ یہ باتیں میں کرتا رہا اور ہر ایک بات کو اس نے کہا کہ بالکل یہی باتیں ہیں۔ جب وہ باتیں نکلتی رہیں
اب اس کا ہم نے ایک حل نکالا، اس کی بیماری کے لیے ایک نیا ہم نے ایک سٹیج بنایا، ایک پیج بنایا، کاؤنسلنگ کی 15 دن، اس کے الگ اس کو 15 دن اس کو تھراپی کی. وہ بندہ آج بھی خوش ہے اور اچھی زندگی جی رہا ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ تھا